بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلاس 9۔ بیٹے آج ہم دیکھیں گے کہانی سچ کی برکت۔ رات کا پچھلا پہر تھا، دن بھر کا تھکا ہارا قافلہ پڑا سو رہا تھا۔ اچانک شور اٹھا، ڈاکو آ گئے، ڈاکو آ گئے۔ سوئے ہوئے مسافر ہڑبڑا کر اٹھے۔ ہڑبڑا مطلب برانگیختہ کہ کیا ہو گیا ہے، اور اپنے اپنے سامان کو سنبھالنے لگے۔ ڈاکوؤں نے لوٹ مچا رکھی تھی، ایک ایک کی تلاشی لے رہے تھے، لوگوں کی جیبیں ٹٹول رہے تھے، جو کچھ پاتے تھے چھین جھپٹ لیتے تھے۔ لوٹنے والے آہو فغاں کر رہے تھے، آہو فغاں مطلب شور و غوغا کر رہے تھے، مگر ظالم ڈاکوؤں پر اس کا کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اسی قافلے میں ایک نوعمر لڑکا بھی شامل تھا۔ نوعمر لڑکا مطلب نوجوان، جو کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور مطلق پریشان نظر نہیں آتا تھا۔ مطلق مطلب بالکل۔ ایک ڈاکو اس کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ 40 اشرفیاں، لڑکے نے جواب دیا۔ ڈاکو مذاق سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ دوسرا ڈاکو آیا تو لڑکے نے اسے بھی یہی جواب دیا۔ اسی طرح یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دیگر مطلب ایک کے بعد ایک، 3 ڈاکوؤں نے لڑکے سے یہی جواب پایا۔ ڈاکوؤں کے سردار تک بھی یہ بات پہنچی۔ اس نے لڑکے کو پکڑ منگوایا اور پوچھا، لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ لڑکے نے اطمینان سے جواب دیا، 40 اشرفیاں۔ سردار نے پوچھا، کہاں ہیں 40 اشرفیاں؟ میرے کرتے کے تہہ میں سلی ہوئی ہیں، لڑکا بولا۔ کرتے کی تہہ کھولی گئی تو سچ مچ 40 اشرفیاں نکل آئیں۔ سردار نے حیرت سے کہا، لڑکے تو نے اتنی بڑی رقم چھپا کیوں نہ لی؟ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ میں جھوٹ بول کر گناہ گار کیوں بنتا؟ لڑکے نے جواب دیا۔ سردار نے لڑکے کا جواب سنا تو سوچ میں پڑ گیا کہ نوعمر لڑکا ماں کی نصیحت کا اتنا پابند ہے، اور میں ایک مدت سے اللہ کے حکم کے خلاف عمل کر رہا ہوں، اللہ کے حضور میرا کیا حال ہوگا؟ سردار نے حکم دیا، سارا مال قافلے کے لوگوں کو واپس کر دو، اور خود لڑکے کے پاؤں میں گر پڑا، توبہ کی اور رہزنی کا پیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا۔ رہزنی مطلب راستے میں کھڑے ہو کر لوٹنا، ڈاکہ ڈالنا۔ یہ لڑکا تھا کون؟ یہ تھے حضرت عبد القادر جیلانی، جن کو غوث پاک کہا جاتا ہے، جو بغداد میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ان کے سچ کی برکت سے پیشہ ور ڈاکو کو توبہ کر کے نیک بن گئے۔ دیکھیے، یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنی معصومیت اور اپنی اخلاق کی سچائی کی وجہ سے گناہ گار لوگوں کے لیے بھی سامان ہدایت بن جایا کرتے تھے۔ یہی طریقہ کار ہے کہ جو معاشرے کے جنہیں ہم گندہ تصور کرتے ہیں، ان کو پاکیزہ کرنا بھی تو ہم جیسے اگر ہم خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں تو ہماری تو ذمہ داری ہے، لیکن وہ ذمہ داری ادا کرنے کا ہم لوگ طریقہ سیکھنا چاہیے ہمیں۔ یہی طریقہ ہے، نہ کہ یہ کہ اگر کوئی بری بات کر رہا ہے تو اسے ڈانٹ دینا، ڈانٹ پلا دینا، اسے برا بھلا کہنا۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہی طریقہ کار ہے۔ جی تو بیٹا باقی انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں۔ اللہ حافظ۔